یہ 5 جملے اگر آپ اپنے کسی پیارے کو بولیں گے، یعنی آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، کوئی بھی ایسا رشتہ جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اگر اس سے آپ یہ 5 جملے کہیں گے، یہ 5 باتیں کہا کریں گے، تو وہ رشتہ آپ کھو دیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ وہ 5 باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایسے 5 سینٹنسز جو کہ آپ کو زندگی میں نہیں بولنے چاہیے۔ ان میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، ورنہ ہم اپنے پیاروں کو جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے ادا کر کے ان کو خود سے دور کر دیتے ہیں، یا پھر محبت میں کمی آ جاتی ہے، یا پھر دلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ڈیلی روٹین دکھاتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی گھر کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتی ہوں، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں، مگر اس سے پہلے اگر نئے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور واچ کریں، تاکہ میرے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ایک مخلص کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کو وہ 5 جملے بتانے جا رہی ہوں جو کہ ایک جذباتی یا پھر بہت زیادہ جو سمجھدار انسان ہے اس کو ہرگز نہیں بولنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ جملے کیوں نہیں بولنے چاہیے، ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ان جملوں کو نہ بولنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایسی باتیں نہیں کہیں گے تو اس سے آپ کے نہ صرف رشتے مضبوط ہوں گے، بلکہ آپ کی پرسنالٹی بھی بہت زیادہ پرکشش ہو جائے گی، لوگ آپ کے ساتھ محبت اور اچھا رویہ رکھیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کا اور خلوص کا اظہار کریں گے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رویہ اور ایک جو ہے وہ تلخ جملہ کسی کے لیے کتنا زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ یہ جملے بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اور اپنے رشتوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے بتاتی ہوں کہ ان میں سے پہلا جملہ کون سا ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ جی ہاں، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو دوسرے کی امیدوں کو ہی توڑ دیتا ہے، اس کی امیدوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور آپ اپنے کسی پیارے کو بار بار یہ جملہ بول کر اس کی زندگی کو، اس کی امیدوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب اپنے کسی عزیز کو یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بدل ہی نہیں سکتے، تو ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے دماغ کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ تم ناکام انسان ہو، تم فلاپ ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم نکمے ہو، تم میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے، تم میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے جملے جو ہیں وہ دوسرے کو توڑ دیتے ہیں، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ہی رشتے کو خود سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سننے والا نہ صرف مایوس ہو جاتا ہے بلکہ احساس کمتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سمجھدار انسان ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہ جملے کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے، پورا اعتماد ہے، تم جو ہے وہ بہت اچھے سے یہ چیزیں کر سکتے ہو اور تمہارے ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے اور بہت سی خوبیاں ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسرے کا حوصلہ افزائی بڑھا دیتی ہیں اور ان کی ہمت بڑھا دیتی ہیں۔ دوسرا جملہ جو انسان کو اندر تک توڑ دیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہمت پست کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی جو ہے وہ پہلی والی بات سے تھوڑا تھوڑا ملتی جلتی ہے، ریزیمبلنگ کرتی ہے، اور وہی اثرات ہوتے ہیں اس کے بھی کہ دوسرے کی شخصیت کو ڈسٹرائے کر دینا، اس کی خوبیوں کو ختم کر کے رکھ دینا، اس کی کسی کوالٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا اور اس کی ساری صلاحیتوں کو، خود اعتمادی کو اس ایک جملے سے ختم کر دینا کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے برعکس جو اپنے رشتوں کو بچانے والا انسان ہوتا ہے، اپنے رشتوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلانے والا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ اس کے اندر کی ہمت کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کے اندر کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور اس کی خود اعتمادی کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا۔ اسپیشلی یہ جملہ جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں میں کبھی ایسی بات نہ کہیں کہ تم کچھ ہی نہیں کر سکتے، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے بچوں میں حوصلہ افزائی کم ہو جاتی ہے، ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ان میں جو کچھ کر گزرنے کی ایک ان کے اندر امید ہوتی ہے اور ایک ان کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ سب جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اسپیشلی پیرنٹس کے لیے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے بھی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر دینی چاہیے۔ خاص کر ہسبینڈس کو اپنی بیویوں کی بھی حوصلہ افزائی اس معاملے میں کرنی چاہیے کہ اگر وہ گھرداری میں بہت اچھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھے سے سروائیو کرتی ہیں تو ان کو کبھی بھی اس کا دل توڑنے کے لیے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم تو یہ نہیں کر سکتی، تم سے یہ نہیں ہوتا یہ وہ۔ اور اسی طرح بیویوں کے لیے بھی یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کبھی اس کے ساتھ کبھی کوئی مسئلے بھی ہیں، مشکلات بھی آ گئی ہیں، کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں، تو ان میں بھی وہ اپنے شوہروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھائیں، نہ کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس جملے میں مجھے ایک اور پوائنٹ بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ جملہ انسان
کو بہت زیادہ کامیاب بھی بنا دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کامیاب کیسے بنا دیتا ہے، تو جی ہاں بالکل، انسان کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کی جائے، اس کو غلط کہا جائے اور اس کو ہمیشہ ڈیگریڈ کیا جائے، تو وہ اس کی ضد میں آ جاتا ہے، اور اس کی جب وہ ضد میں آتا ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے اپنے کچھ اصول بنا لیتا ہے اور ان پر اپلائی کرنا شروع کرتا ہے، اور اگر کسی کو کہا جائے تم کچھ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی ضد میں آ کر ہر وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح سے محنت کرتا ہے، ہر لگن کے ساتھ اپنے مقصد کو اچیو کرتا ہے، اور وہ دنیا کا کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ بات صرف میری ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ریسرچ میں، بہت ساری جو ہے وہ ہسٹری میں، اس طرح کی تاریخ میں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جس انسان کو ناکام کہا گیا، جس انسان کو ناکام بنایا گیا، جس کے حوصلے پست کیے گئے، وہی انسان کامیاب ہوا۔ اب بات کرتی ہوں تیسرے جملے کی طرف، وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ ہمیں کسی کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ وہ جملہ ہے جو دوسرے کے لیے اس کی اہمیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ مجھے تم سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ والی بات بھی انسان کے حوصلے توڑ دیتی ہے، اور اگر کوئی اپنا قریبی ہے تو وہ آپ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دل میں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ دل میں لکیر سی آ جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو دلوں میں فرق پیدا کر دیتا ہے، دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ یہ بات لے لی جائے کہ مجھے تم سے بہت فرق پڑتا ہے، تمہارے ہونے سے بہت زیادہ مجھے فرق پڑتا ہے، تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، تو یہ بات کتنی اچھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کتنی خوشگوار لگ رہی ہوتی ہے سننے والے کو۔ تو اسی طرح جتنی خوشگوار یہ بات سننے میں لگتی ہے، اسی کے اپوزٹ یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ لگ رہی ہوتی ہے اور نفرت پیدا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے ریزلٹس یہ ہوتے ہیں کہ جذباتی دوریاں شروع ہو جاتی ہیں، رشتوں میں فاصلے آنے لگ جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ انسان میں آپ کہہ لیں کہ حسد اور نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اسے توجہ، عزت اور اہمیت چاہیے ہوتی ہے، ہمیشہ سے امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھ رہی ہوتی ہے، خواہ اس کا حقدار ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم بچے کو بھی امپورٹنس دیں گے تو اس کی بھی ایک پرسنالٹی بنے گی، ایک شخصیت بنے گی۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو ڈی ویلیو مت کریں، اس کی اہمیت کو ختم مت کریں، اس کو کبھی بھی اس طرح کے تلخ جملے مت کہیں۔ چوتھا جملہ جو انسان غصے میں بول دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ غلط ہو۔ یعنی کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم بار بار کسی کو اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غلطی پر ہے، تو ایسا کہنا بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ تو غلطی جو ہے وہ ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر کسی کو بار بار اس کی غلطی کو ریئلائز کروانا، اس کو بار بار غلط ثابت کر دینا، تو اس کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو بالکل خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کی شخصیت جو ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو چینج بھی کر رہا ہوتا ہے تو واپس اسی حال پر آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی کو یہ بات بار بار کہنے اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر اپنے رویوں میں تبدیلی کریں، سابقہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپس میں ریلیشنز کچھ بہت اچھے سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ذرا سی نوک جھونک پر وہ اپنی پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کا ماضی اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کی غلطیاں یاد کروا کر تانے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نفرت کا سبب بنتی ہیں بہت زیادہ، اور پھر انسان کو بار بار یہ یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ تم ہی غلط ہو، تمہارے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اس طرح کے جملوں سے انسان اوائڈ کرے تاکہ اس کی جو آنے والی لائف ہے وہ بھی بہتر ہو سکے، اور جو اس کی موجودہ لائف ہے وہ بھی اچھی گزر سکے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ رشتوں کو آپس میں اچھا رکھنے کے لیے، خواہ وہ بہن بھائی کا، ماں باپ کا، میاں بیوی کا، بچوں کے ساتھ ریلیشن، یہ تمام رشتے جو ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھا بنانے کے لیے ہمارا جو ہے وہ ایک بولنے کا انداز، ہمارا لفظوں کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ جملہ بولنے میں بھی بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ تم تو ہمیشہ ہی سے غلط ہو، غلط تھے۔ اور یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کسی مسئلے کو ختم کرنے کی بجائے جنگ کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کی رائے مختلف ہے، تمہارا پوائنٹ آف ویو اور ہے، میرا اور ہے، تو آؤ ہم مل کر اس کو بیٹر طریقے سے سولو کرتے ہیں۔ پانچواں جملہ جو ہماری سوسائٹی کا سب سے خطرناک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کی پرواہ میں اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی پرواہ کرنے کی وجہ سے اپنے رشتوں میں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کرو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہاں پر پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ لوگوں کی رائے کو زیادہ اہمیت دینے کی بجائے اپنے ریلیشنز کو، اپنے رشتوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔